الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاذکرونی، پس مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان جیسی دولت کے مالک لوگوں، استعینوا، میری مدد حاصل کرو پریشانیوں، آلام، مصیبتوں میں، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. گزشتہ آیات میں مخالفین کی جانب سے اعتراضات اور اشکالات کا تذکرہ اور ذکر چل رہا تھا، اور جب اشکالات، اعتراضات ہوتے ہیں تو انسان پریشانی کی طرف چلا جاتا ہے اور دل تنگی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس دل تنگی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 امور بیان کیے ہیں. فاذکرونی، نمبر 1 ذکر، نمبر 2 شکر، نمبر 3 صبر، نمبر 4 نماز، اور نمبر 5 قابل احترام لوگوں کا احترام، ان کی توہین اور تذلیل، اور ان کو ہلکا بیان کرنے سے ممانعت. اسی ضمن میں تعظیم شہداء. یہ 5 امور یہاں ذکر ہو رہے ہیں. فاذکرونی، اس آیت پہ یہ ماقبل پہ یہ فا جو لے کر آئے ہیں تو وہ یہ ماقبل پر تفریح ہے. میں نے تمہارے اندر عظیم الشان رسول بھیجا ہے، اور اس عظیم الشان رسول کو عظیم الشان نصاب دے کر بھیجا ہے. وہ نصاب تعلیم، تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم حکمت اور تعلیم کتاب ہے، اور ان کے مجالس میں بیٹھنے سے ایک خاص قسم کا علم جو انعکاس اور فیض کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، وہ بھی تو یہ بہت بڑا انعام ہے. لہذا اس انعام کا تقاضا یہ ہے کہ فاذکرونی، مجھے یاد رکھو. کہاں کہاں یاد رکھنا ہے؟ اس میں 8-9 اقوال 10 تک آپ کے سامنے ذکر کر دیے. واشکروا لی، اور میرا شکر کرتے رہو. شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں تعظیم المنعم لکونہ منعما، انعام کرنے والی کا احترام کرنا، کیونکہ وہ انعام کرنے والی ذات ہے. جو بھی آپ پر انعام کرے، جو بھی آپ کا محسن ہو، آپ کا منعم ہو، تو آپ اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اور اس کے ہر بات کو مانیں، اور اس کا احسان اپنے آپ پر تسلیم کریں. یہ شکر کے نتیجے ہوتے ہیں.
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کا شاکر دیکھنا ہو تو دنیا میں مخلوق کو، انسانوں کو دیکھو کہ اگر کوئی کسی انسان کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر انسان کا شکر ادا نہیں کر رہا تو سمجھو کہ وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہی ہوگا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا احسان مند نہیں ہوتا، جو انسانوں کے احسانات کو تسلیم نہیں کرتا، جو انسانوں کے اچھائیوں کو وہ کہتا ٹھیک کر لیے تو کون سی بڑی بات ہے، میرے ساتھ اچھا کر لیا تو کون سا بڑا کیا، کون سا بڑا احسان کر دیا۔ چھوٹا سا بھی احسان ہو کسی کا تو اسے ساری زندگی، یہ شرافت کی علامت ہے، یہ مروت اور انسانیت کی علامت ہے کہ آپ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اس کو ساری زندگی یاد رکھیں کہ یہ بندہ میرا محسن ہے۔ اور اگر آپ پر کسی نے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ احسان کرے آپ کہیں یار کوئی بات نہیں، کون سا اس نے کوئی تیر مار لیا ہے، کون سی بڑی بات ہو گئی۔ معاشرے اکثر ان باتوں کی وجہ سے لوگ ناراضگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بندوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ پھر شکر کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ جتنی جو نعمت ہو آپ اس نعمت کے اوپر جتنا اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے اللہ نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ نے ضابطہ قرآن میں بیان کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا اور نعمتیں بڑھتی چلے جائیں گی۔ اس لیے علامہ رومی فرماتے شکر نعمت نعمتت افزو کند، کفر نعمت از کفت بیرو کند، کہ جب تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھتی چلی جائیں گی، اور اگر تم اس کی ناشکری کرو گے، اب شکر نعمت ہے کیا، نعمت کا شکریہ ہے کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ نے وجود ہمیں دیا ہے، ہمارے جسم سے لے کر اور پوری کائنات تک یہ سارے اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں، ساری کی ساری اللہ کی انعامات ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتوں کو کامل درجے میں بھیج دیا ہے۔ جسم کے اندر ایک ایک نعمت انسان دیکھ لے، ایک ایک چیز اس کی قیمتیں دیکھیں۔ یہ ہماری جو زبان ہے، اس زبان کی قیمت کو انسان ادا کر سکتا ہے دنیا میں؟ تو جو زبان اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے اس پہ اس کے شکر کے بجائے، اس کے ترانوں کے بجائے اور اس کے زندہ باد کے بجائے کیا ہے، فلان زندہ باد اور فلان مردہ باد۔ نعمت تو نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور نعمتوں کی شکریہ سے کیا ہوگا، انسان جو ہے نا آگے بڑھتا چلا جائے گا، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، ناشکری کبھی بھی نہ کریں۔ تو وَاشْکُرُوا لِی میں امر ہے، یعنی ہمیشہ شکر کرتے رہو، کوئی موقع کبھی بھی جو ہے نا چھٹی نہیں ہے، شکر کی چھٹی نہیں ہے۔ وَاشْکُرُوا لِی اس کو کہتے ہیں ایجاب کلی، منطقی اس کو کیا کہتے ہیں، ایجاب کلی، یعنی ہر آن ہر گھڑی ہر وقت ہر نعمت کے مقابلے میں شکر ادا کرو۔ وَلَا تَکْفُرُونِی اور کبھی بھی ناشکری نہ کرو، کبھی بھی کیونکہ ایجاب کلی منطقی کہتے ہیں کہ ایجاب کلی کے مقابلے میں کیا ہے، سلب جزئی آتا ہے، سلب جزئی، یعنی میں نے ایمان کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، جمیع ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیز لائے سب کی تصدیق کرنا، اور اس کے مقابلے میں کفر کیا ہے، سلب جزئی، انکار الشیء، کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گا، وہ یہ اس کے مقابلے میں آ جائے گا۔ تو شکر کرو ہر آن ہر گھڑی ہر نعمت پہ، اور ناشکری ادنا سی نعمت کی بھی نہ کرو، ادنا سی نعمت کی بھی ناشکری نہ کرو۔ اس لیے ساتھ میں وہ لا تکفرون کو ذکر کر دی ہے۔ لا تکفرون کو ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس شکر کے اندر کبھی چھٹی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ناشکری نہ کرو، کبھی بھی نہ کرو۔ اللہ اور پھر اللہ رب العالمین جہاں بھی رکھے اس پر بندہ صبر اور قناعت کرے،
اے اللہ گربرانی وربخانی بندے آنچ حکم تس جہاں خرسند ہے، اے اللہ تو مجھے دھتکار دے چاہے مجھے اپنے گھر بلا لے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے کہیں نہیں جانا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ولا تکفرون، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک بزرگ تھے، بیمار تھے، بہت سخت بیمار تھے، بہت عرصے سے بیمار تھے، لیکن ہر وقت کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو کسی نے پوچھا شکر چی میں گنی، کس چیز کا شکر ادا کرتے ہو؟ ہر وقت الحمدللہ شکر شکر، یا اللہ تیرا شکر، کس چیز کا شکر ادا کرتے ہو؟ تو بزرگ نے بڑا جواب دیا، یہی جواب مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے وہاں ان کو اطلاع ملی کہ ان کے داماد فوت ہو گئے اور مصیبت میں تھے، پریشانیوں میں تھے، تو کسی نے کہا حضرت پریشانی تو نہیں ہے، کہنے نہیں پریشانی کس چیز کی ہے؟ شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کہا شکر کیسے؟ انہوں نے کہا شکر ہی کہ در مصیبت گرفتارم نہ در معصیت، کہ مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت میں تو نہیں ہونا، اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو، جیل چلے جائیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی آپ کو مار رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی دین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، آپ نمازوں کے پابند ہیں، آپ عبادات کی پابند ہیں، تلاوت کی پابند ہیں، بس یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو کہا بزرگ سے کہا کہ شکری کس چیز کا شکر ادا کرتے ہو؟ کہنے لگے شکر آن کے در مصیبت گرفتارم نہ در معصیت، اس بات کا شکر ہے کہ میں مصیبت میں تو گرفتار بیمار پڑا ہوں لیکن کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ تو ہر وقت، اور کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھتے ہو، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ مجھے جیل بھیج دے، اللہ مجھے جیل بھیج دے، گناہ سے بچا دے۔ یہ کیا عورتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور زلیخا نے دھمکی دی کہ لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرین، میں نے اس کو دعوت دی تھی، یہ بچ گیا، ایک مرتبہ میں نے اس کے اوپر کیا جال پھینکا تھا لیکن یہ جال سے بچ گئے، ایک بار بچ گئے، لیکن اب عورتوں کے سامنے کہہ رہی ہے۔ وہ جب اس نے میٹنگ بلائی، عورتوں نے کیا کہا کہ یہ عجیب عورت ہے کہ قالت نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی، عجیب عورت ہے، اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، یہ کیا بیوقوف ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا، پھر انہوں نے ان کے لیے ایک مجلس سجائی، اس میں بولا قالت اخرج علیہن، جب نکلے تو ہاتھ کاٹ دیے، نے کہا یہ ہے ھذا الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ واقعہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی ہے، یہ ہیں وہ جن پر، لیکن میں نے ان کو دعوت دی ہے اور استعصم بچ چکے ہیں، استعصم اس نے اپنی عصمت بچا لی ہے۔ اس لیے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ یہ معنی کرتے ہیں لقد حمت به وہم بہا، کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی بتقاضۂ بشریت ان کا ارادہ کر لیا تھا، نے کہا یہ غلط ہے، یہ معنی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا، بڑے بڑے مفسرین نے کیا، لیکن وہ کیا ہم بھی وہم بالفرار، انہیں بھاگنے کا، اس نے یوسف علیہ السلام کہا ہم ارادہ کیا کہ ان کو پکڑ لوں، اور یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، یہ معنی ہے، کیوں وہ خود اس گواہی دے رہی ہے فاستعصم، بچ چکے ہیں، تو وہ آنے کے قریب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا لنصرف سوء الفحشاء، بہرحال وہ انشاءاللہ اس موقع پہ جب بات آئی تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو کیا کہا کہ میں نے اس کو دعوت دی ہے اور میں نے اسے اپنے طرف بلایا ہے، انا راودتہ عن نفسی فاستعصم، لیکن بچ چکا ہے، لئن لم يفعل ما آمر، اگر اس نے وہ کچھ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں تو لیسجنن ولیکون من الساجرین، یہ جیل میں ڈال دی جائے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے جیل میں بھیج، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، تو فرمایا نہیں دیکھتے ہو کہ یوسف علیہ السلام بھی کیا ہے، معصیت سے مصیبت کے طرف، معصیت پر ترجیح دے رہے مصیبت کو، کہ اللہ گناہوں سے بچا لیں، مصیبت میں ڈال دیں لیکن گناہوں سے بچا لیں، مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ ولا تکفرون، تو میرا کسی بھی لمحے ناشکری نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے میرے پیارے مسلمانوں جو ایمان لا چکے ہو، یہ یا ایھا الذین آمنوا میں
ایک عجیب مٹھاس ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں اور پھر ہمارے نام نہیں لیتے، ہماری صفت، اوے بڑے لوگوں، ایمان جیسے بڑی دولت کے مالک لوگوں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ استعینوا علی قضاء حوائجکم، اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے مدد مانگو مجھ سے، اپنی حاجات پورا کرنے کے لیے مدد مانگو مجھ سے، اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے مدد مانگو مجھ سے، میری اطاعت پر جمنے کے لیے مدد مانگو مجھ سے، بالصبر، صبر کے ذریعے۔ اس صبر کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ صبر کے اندر کیا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ صبر کی 3 معنی ہیں۔ صبر علی الطاعات، عبادات پر جمے رہنا، تسلسل کے ساتھ عبادات کرنا، ٹھیک ہے۔ صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اور صبر عن البلایا، پریشانیوں، مصیبتوں اور تکالیف پر کیا ہے؟ استقامت اختیار کرنا، رک جانا۔ تو فرمایا صبر اختیار کر لو، والصلاۃ، اور خصوصاً یہ نماز خصوصیت کی وجہ سے ذکر کیا گیا، ورنہ تو صبر کے اندر نماز بھی آ گئی نا۔ صبر علی الطاعات، نماز یعنی اطاعت پر استقامت اختیار کرو، تو اطاعت کے اندر نماز بھی آ گئی نا۔ لیکن پھر نماز کا علیحدگی سے ذکر، یہ اس کی عظمت شان کے لیے۔ وَبِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو نماز، صبر کا راستہ اختیار کرو اور نماز کی طرف آ جاؤ۔ مصیبتیں آئیں گی، مقابلہ ہونے شروع ہو گیا ہے، کفار مخالف ہو گئے، قبلے بدل گئے، رخ بدل گئے، ہاں تم ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، قیادت بدل گئی ہے، پروگرام بدل گیا، مشن بدل گیا، سسٹم، نظام بدل گیا۔ تم ایک نظام، تم خدائی نظام کے داعی ہو، اور تیرا مقابل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوتی نظام کا داعی ہے۔ جب مقابلہ آ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب وہ تمہارے خلاف اقدامات کریں گے۔ تو ان اقدامات میں کیا کرنا ہے؟ ایک تو مجھے یاد رکھنا ہے، دوسرا اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، تیسرا صبر سے کام لینا ہے، اور چوتھا نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر یہ ادھر بنی اسرائیل کے واقعات کے اندر بھی ذکر ہوا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، کیونکہ وہاں خطاب کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل میں۔ اور پھر وہاں کیا ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، خشوع اختیار کرو، اخلاص سے کام لو، منافقت سے باہر نکلو، منافقت سے نکلو۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں چونکہ اپنے ماننے والے بندوں سے اللہ مخاطب ہے، اس لیے کہتے ہیں اسی توڑے نانا، اسی کیا زبردست، یعنی پیار والی بات کی ہے نا۔ وہاں ہی نہیں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیوں؟ وہاں تو کیا وہ مخالف تھے، کہا میرے ماننے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ کی معیت، وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ یحب المؤمنین، اللہ مومنین کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کی نصرت اور مدد کرتے ہیں۔ یہ معیت معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں، ساتھ معنی کیا ہے؟ اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ، معیت زمانی مکانی مراد نہیں ہے، ہاں اس سے مجسمہ اپنا مذہب ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر ہیں وہاں نہیں ہے، ادھر ہیں مسلمانوں کے ساتھ اگر ہے تو مسلمانوں کی لشکر میں ہے، کافروں کی لشکر میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اس کی کیفیت نہیں، بلا کیف و تمثیل، بلا کیف و تمثیل۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، لہذا صبر کرنے پر کبھی اکتاؤ نہیں، کبھی تھکو نہیں، کبھی ہٹو نہیں، کبھی پیچھے نہ ہو، بس صبر پہ ڈٹے رہو۔ عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، اگر نے اس کو اوپر اللہ انعام کرتے ہیں، شکر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں، اور اس پر مصیبت آتی ہے، صبر کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمان کا تو کوئی گھاٹے والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی، اسلام جیسی دولت نصیب فرما دی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم.